إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. آپ کے سامنے دو آیات سورۃ الحج میں سے تلاوت کی گئی ہیں، آیت نمبر 73 اور 74۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ نہیں بنا سکتے ایک مکھی، ولو اجتمعوا لہ، چاہے وہ سب کے سب جو اللہ کے سوا ہیں وہ جمع ہو جائیں اور مل کر کوشش کریں، ہرگز نہیں بنا سکتے ایک مکھی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، تو وہ اس سے واپس چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، جو طلب کرتے ہیں یعنی جو عبادت کرتے ہیں، اور جن سے مانگا جاتا ہے یعنی جو جن کی عبادت کی جاتی ہے، دونوں ہی بہت کمزور ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ بہت قوی، نہایت غالب ہے۔ سورۃ الحج کی ان دو آیات میں ان سب لوگوں کو چیلنج دیا گیا ہے جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان سب کو جمع کر لو، اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں سب کو جمع کر لو اور ان کو بولو سب مل کر ایک مکھی بنا کے دکھائیں۔ ہرگز نہیں بنا سکتے، ہرگز نہیں بنا سکتے، چاہے وہ سب کے سب مل جائیں۔ اور یہ تو بہت بڑی بات ہے، کسی چیز کو تخلیق کرنا۔ مکھی اگر ان کے سامنے سے کوئی کھانے کی چیز اٹھا کر لے جائے تو اسے بھی واپس نہیں لا سکتے، وہ اسے بھی واپس نہیں لا سکتے۔ بہت کمزور ہیں وہ بھی جو ان کی عبادت کرتے ہیں، اور بہت کمزور ہیں وہ بھی جن کی عبادت کی جاتی ہے، بہت کمزور ہیں۔ اور اصل بات کہ اللہ کی قدر نہیں کی ان لوگوں نے جیسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا۔ اور یقینا اللہ بہت قوی، بہت غالب۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر مثال بیان کر دی، اس انسان، پوری انسانیت کی ہدایت دی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو اولو الالباب ہیں، یعنی جو عقل رکھنے والے۔ ہم لوگ جو ٹاپک پڑھ رہے تھے وہ تھا ہم نے مضارع کے چینجز پڑھنا شروع کیا تھا، یعنی مضارع جو فعل مضارع ہے اس میں چینجز کچھ آتے ہیں۔
میں نے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ مضارع میں دو طرح کے چینج آتے ہیں. ایک مضارع اخف ہو جاتا ہے جو آپ نے پچھلی کچھ کلاسز میں بتایا. مضارع اخف ہونے کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ پہلے امر بنائے تو مضارع اخف ہو جاتا ہے, لام امر آئے تو مضارع اخف ہو جاتا ہے, فعل نہیں بنائے تو مضارع اخف ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور حروف بھی اگر مضارع پہ آئے تو وہ بھی اس کو اخف کر دیتے ہیں. وہ کون کون سے حروف ہیں؟ لم, لما, ان. ٹھیک ہے جی, تو یہ حروف ہیں جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھے تھے جو مضارع کو اخف کر دیتے ہیں. مضارع اخف کا دوسرا نام کیا ہے؟ مضارع مجزوم. ٹھیک ہے, تو گرامر والے اس کو مضارع مجزوم بھی کہتے ہیں. مضارع اخف, مضارع مجزوم. مجزوم کرنے کا طریقہ پچھلی کلاس میں سیکھ چکے ہیں کہ کیسے ہوتا ہے. اب مضارع کا دوسرا چینج, یعنی مضارع ایک تو اخف ہوتا ہے, دوسرا مضارع خفیف بھی ہو جاتا ہے. خفیف کا کیا مطلب ہے؟ ہلکا. اور اخف کا کیا مطلب تھا؟ بہت ہلکا. صحیح ہے جی, بہت ہلکا تھا نا, اس کی حرکت ہی چلی جاتی تھی, جزم آ جاتی. اب مضارع خفیف یعنی ہلکا. اچھا, مضارع خفیف کیسے ہوتا ہے؟ اچھا, اس کا بھی دوسرا نام سن لیجیے. جیسے اس کو مضارع مجزوم کہتے ہیں تو اس کو گرامر والے مضارع منصوب بھی کہہ دیتے ہیں. کیا کہہ دیتے ہیں؟ منصوب, نسبی حالت, یعنی مضارع کی نسبی حالت. اچھا, ہم لوگوں نے نصب, رفع اور جر کو خاص اسم کے ساتھ رکھا ہے, ایسا ہی ہے, تاکہ بات اسم کے ساتھ وہ خاص رہے. تو ہم اس کو مضارع خفیف کہہ دیں گے, لیکن آپ گرامر کی کتابیں پڑھیں گے تو اگر نصب بھی ہو تو گھبرانا نہیں ہے, وہ مضارع خفیف ہی ہے, مضارع منصوب. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, اب دیکھنا یہ ہے کہ مضارع خفیف کیسے ہوتا ہے. مضارع اخف تو آپ سیکھ چکے ہیں, مضارع خفیف ایسے ہوگا. اچھا, پھر میں نے آپ کے سامنے گردان لکھ دی ہے بالکل اسی پیٹرن میں کہ ہم صیغے الگ کر لیے تھے ہم نے اخف بنانے کے لیے. جو سیم وزن والے صیغے ہیں وہ ایک لائن میں لکھ دیے, جو مثنیٰ اور جمع مذکر کے صیغے ہیں جن کا نون ڈراپ ہوتا ہے وہ ایک لائن میں لکھ دیے, ایک جگہ کر کے لکھ دیے, اور آخر میں جمع مؤنث کے صیغے لکھ دیے جن میں چینج آنے کے باوجود کوئی چینج نہیں. صحیح ہو گیا جی. تو اب ہم نے یہ سیکھنا ہے مضارع خفیف کیسے ہوتا ہے. مضارع اخف کیسے ہوتا تھا کہ یہ جتنے سیم ساؤنڈ والے صیغے ہیں جو پہلی رو میں لکھے, پہلے کالم میں لکھے ہیں آپ کے پاس, اس میں مضارع اخف میں کیا کرتے تھے ذرا مجھے یاد دلائیے کوئی ساتھی. سر اس پہ اخف کرتے تھے ہم, سکون لگاتے تھے لام پہ. سکون, صحیح تھی. مجزوم, جیسے ہم کہہ رہے ہیں مضارع مجزوم ہے تو اس پہ جزم آ جاتی ہے. اچھا, اب جب مضارع خفیف میں آئیں گے تو ذرا اس کا نام تو دیکھیں, مضارع منصوب, تو آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ سر یہ نصب میں چلا جائے گا. ہاں جی, اس پہ زبر آ جائے گی. ٹھیک ہے جی, تو اگر یہ خفیف ہو جائے تو اس پہ جزم نہیں آتا بلکہ اس پہ زبر آ جاتی ہے. واضح ہو گیا جی. تو مضارع منصوب ہو گیا. کلیئر ہے سب کو؟ یہاں تک کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے سر, خفیف میں جو ہے وہ لام کرنے پہ زبر آ جائے گا. خفیف میں لام کرنے پہ زبر آ جائے گی اور اس کو نسبی حالت بولتے ہیں مضارع کی, یا ہم اس کو بولیں گے مضارع خفیف ہو جائے گا, یعنی ہلکا ہو جائے گا. صحیح ہو گیا جی. جی سر. اچھا, اور باقی تو بہت آسان ہے. خفیف, اچھا اخف میں بھی یہی ہوا تھا کہ اس میں نون گری تھی, خفیف میں بھی یہی ہوگا کہ نون گر جائے گی, سیم چینج ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اور یہ جو دو صیغے ہیں جمع مؤنث کے, نہ تو اس کو مضارع اخف سے کوئی چینج فرق پڑا تھا, نہ مضارع خفیف میں سے کوئی فرق پڑے گا. یہ خفیف ہو کے بھی ایسے ہی رہیں گے, نو چینج. کلیئر ہو گیا جی. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا مضارع خفیف کیسے ہوگا. ہاں جی, جو واحد کے صیغے ہیں. جی سر, صحیح, واحد کے صیغوں میں زبر لگ جائے گی, باقی میں نون ڈراپ ہو جائے گا. واحد کے صیغے اور جمع متکلم کا صیغہ, اور اس میں واحد کے صیغے میں واحد مؤنث کا صیغہ نہیں آتا. صحیح ہے, واحد مؤنث حاضر کا جو صیغہ ہے وہ تصبیرینہ ہے. صحیح ہے جی, اس کی نون ہی ڈراپ ہوتی ہے. تو ان صیغوں کو جو ہے نا آسانی کے لفظ پتہ ہے کیا بولتے ہیں گرامر والے؟ ان کو بولتے ہیں, میں آپ کو پہلے بھی شاید بتایا ہو, ان کا ایک نام ہے, ان کو بولتے ہیں افعال خمسہ. کیا بولتے ہیں؟ افعال خمسہ, یعنی 5 افعال ہیں جو سیم ساؤنڈ والے.
ٹھیک ہے جی. افعال خمسہ بولتے ہیں تو افعال خمسہ جو ہے نا اس پہ نصب آ جائے گی یعنی زبر آ جائے گی. خفیف ہو گیا مضارع, اور باقی جو ہیں مثنیٰ والے سارے اور جمع مذکر والے ان کا نون گر جائے گا, اور جمع مؤنث والے پہ کوئی چینج نہیں آئے گا. مضارع خفیف ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جناب. یہاں تک کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. اس کی ایک پکچر بھی لے لیجیے گا. ٹھیک ہے سر. تو آئیے جناب اب ہم بسم اللہ کرتے ہیں اور ہم سیکھتے ہیں کہ مضارع خفیف کب کب ہوگا. ٹھیک ہے جی. مضارع خفیف کب کب ہوگا. ٹھیک ہے جی. مضارع خفیف کا دوسرا نام کیا ہے؟ مضارع منصوب. تو جناب جیسے آپ نے مضارع اخف میں دیکھا تھا کہ کچھ حروف ہوتے ہیں جب وہ آ جاتے ہیں مضارع کے اوپر تو اس کو خفیف کر دیتے تھے, اخف کر دیتے تھے. اب ویسے ہی کچھ الفاظ ہوں گے, حروف ہوں گے جو مضارع پہ آئیں گے تو اس کو خفیف کر دیں گے. ان میں سب سے پہلا ہے لن. مضارع اخف میں یعنی مضارع مجزوم میں آپ نے دیکھا تھا لم جو کہ زوردار نفی کے لیے آتا تھا, یاد ہے؟ یہاں پر ہے لن. لن جیسے ہی کسی مضارع کے صیغے پہ آئے گا تو اس کو خفیف کر دے گا, یعنی حالت نصب میں لے جائے گا. ٹھیک ہو گیا. جیسے ابھی آپ نے گردان لکھی تھی تو آپ نے لکھا تھا یصبرو, اور اگر افعال خمسہ کی بات کریں یصبرو, تصبرو, تصبرو, اسبرو, نصبرو. نصبرو نصبر. ٹھیک ہے جی. نصبرو ہم صبر کرتے ہیں یا ہم صبر کریں گے. ٹھیک ہے جی. ہم صبر کرتے ہیں, ہم صبر کریں گے. اچھا اگر فعل مضارع پہ لن آ جائے تو کیا کرے گا؟ سب سے پہلا خفیف کام کر دے گا. خفیف کر دے گا. خفیف ہو جائے گا, اس کے اوپر نصب آ جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ لن نصبرا. لن نصبرا. تو آپ کو پتہ چلا لن نے جو پہلا کام کیا ہے, لن نے جو پہلا کام کیا ہے وہ کیا کیا ہے؟ مضارع کو خفیف کر دیا. وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. ٹھیک ہے. پہلا کام یہ کیا ہے لن نے کہ مضارع خفیف ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا کام کیا کیا ہے لن؟ وہ یہ کرتا ہے کہ جیسے لم زوردار نفی لے کے آتا ہے ایسے لن بھی زوردار نفی لے کے آتا ہے. صحیح جی. مضارع میں زوردار نفی لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد تیسرا کام کیا کیا لن نے؟ آپ کو یاد ہے لم کیا کرتا تھا تیسرا کام؟ ہاں جی اخف کرتا تھا وہ اخف. ہاں اخف تو کرتا تھا, یہاں پہ خفیف ہو گیا. دوسرا وہ کیا کرتا تھا؟ مضارع میں زوردار نفی لاتا تھا. لن نے بھی یہی کیا. تیسرا کام کیا کرتا تھا؟ ماضی. ماضی میں ترجمہ جو وہ مضارع کے ترجمے کو خاص ماضی میں کرتے تھے. صحیح ہے جی. تو لن کیا کرے گا؟ مضارع کے ترجمے کو خاص مستقبل میں کر دے گا. کس میں؟ مستقبل. یعنی صرف حال کا معنی نہیں رہے گا.
جو نصبرو ہے نا، نصبرو لن آنے سے پہلے، اس کا ترجمہ ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نصبرو ہم صبر کرتے ہیں یا ہم صبر کریں گے، یہی تھے، حال اور مستقبل دونوں کا ترجمہ کرتے تھے. لیکن لن آنے کے بعد اب اس کا ترجمہ صرف مستقبل میں ہوگا زوردار نفی کے ساتھ. لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. صحیح ہے جی؟ کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. یہ پتہ ہے جناب کس نے کہا تھا؟ سر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم. ہاں جی، بنی اسرائیل نے کہا تھا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد ایک کھانے پر. جب ان کو منو سلوہ ملتا تھا آسمان سے تو ہر چیز تیار ملتی تھی، لیکن انہوں نے ناشکری کی اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک. ٹھیک ہے جی، لن نصبر. واضح ہو گیا جناب؟ جی سر. اچھا، ابھی ہم نے جو آیہ مبارکہ پڑھی سورۃ الحج کی، اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ اگر جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا جن لوگوں کو، وہ ہرگز یخلقون، صحیح جی، خلق یخلق یخلقون لن. ہاں جی، اب کیا ہوگا؟ نون ڈراپ ہو جائے گا سر. نون ڈراپ ہو گیا. ٹھیک ہے جی، نون ڈراپ ہو گیا اور نون ڈراپ ہو کے کیا آ گیا؟ الف آ جائے. ٹھیک ہے جی، الف ہم لگا دیتے ہیں. یخلقو. ٹھیک ہے جی، تو لن یخلقو ملا کے جب پڑھیں گے تو یہ آپ کو پتا ہے نون ساکن کے قواعد ہیں. آگے جب یا آتا ہے یرملون میں سے تو ادغام ہو جاتا ہے غنہ کے ساتھ. لن یخلقو وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکیں گے، وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، وہ ہرگز نہیں پیدا کر سکتے. لن یخلقو ذبابا ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے. یخلقو پہ شد آ جائے گی. ہاں جی بالکل بالکل، یہاں پہ ایک تجدید لگی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ نون ساکن کو آپ ملا کے پڑھیں گے. کریکٹ. جی سر. ٹھیک ہے، یہ جو تجدید ہے یہ کسی گرامر کے رول سے نہیں ہے، یہ تجوید کے رول سے ہے. ٹھیک ہے جی، تجوید. ٹھیک ہے. ہاں جی، تجوید کے رول سے ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے نون ساکن کو آپ نے ادغام کر کے پڑھنا ہے. اگر نہیں بھی لگی ہو تب بھی آپ کو قاعدہ پتہ ہے، تب بھی آپ کو ملا کے ہی پڑھنا ہوگا. واضح؟ یعنی کوئی گرامر کا رول نہیں ہے یہ کہ مضاعف یا کسی وجہ سے آئی ہو. واضح؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. ہاں جی، تو لن جو ہے سب کو کلیئر ہوگا. کسی ساتھی کا کوئی سوال کہ لن کیا کرتا ہے؟ مضارع کو خفیف کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کو نظر آ رہا ہے. مضارع میں زوردار نفی لاتا ہے معنی کو خاص مستقبل کے ساتھ کر کے، پھر حال کا ترجمہ نہیں ہوتا مضارع. واضح ہو گیا جناب؟ ٹھیک ہے جی، تو اس کی بھی ایک پکچر لے لیجیے. سلائیڈ نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے سر. یا آپ لوگ کو یہاں پہ کوئی شیڈ وغیرہ تو نہیں آ رہا؟ کلیئر نظر آ رہا ہے فرحان؟ جی سر تھوڑا ہے. کلیئر ٹھیک ہے سر. تھوڑا ہے لیکن وہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے سر. ویزیبل ہے سر. جی سر. اگر تھوڑا تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیں ہم بیٹر ہے کیا؟ جی بیسٹ ہو گیا سر. ختم ہو گیا سر. ٹھیک ہو گئی فرحان پکچر؟ جی سر. جی سر ہو گئی. ٹھیک ہے جی، تو پہلا ہو گیا جو مضارع کو خفیف کرتا ہے لن. پہلا حرف کیا ہو گیا؟ لن. آئیے جناب دوسرے حرف کی طرف چلتے ہیں. یہ بہت ہی اہم حرف ہے اور مجھے آپ کی خصوصی توجہ چاہیے ہوگی کہ آپ اس حرف کو سمجھ سکیں. انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے آسان کر کے سمجھانے کی. ان. ٹھیک ہے جی. اچھا، آپ کو یاد ہے جو
خفیف سوری اخف میں جو پڑھا تھا یعنی مجزوم میں، اس میں کون سا حرف آیا تھا؟ ان، یاد ہے؟ جی سر شرط اور ان کو آپ نے کیا کہا تھا؟ ہاں ان شرطیہ کہا تھا آپ نے کہا جی ان شرطیہ ہے، جملہ شرطیہ میں آتا ہے، ایک شرط ہوتی ہے آگے اس کا جواب شرط آتا ہے، یہ ہے ان، ٹھیک ہے جی، کیا ہے؟ ان۔ اچھا اب ہم اس کو گرامیٹیکلی سمجھتے ہیں، پہلے اس کو اردو ترجمے کے حساب سے نہیں سمجھیں گے، ہم اس کو گرامیٹیکلی سمجھیں گے کہ اصل میں ہے کیا۔ یہ کہلاتا ہے ان مصدریہ۔ کیا کہلاتا ہے؟ کیا کہلاتا ہے جی؟ ان مصدریہ۔ اچھا مصدریہ۔ اب یہ مصدریہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ نے پڑھا ہے، آپ کو یاد ہے جب ہم مزید فی ابواب پڑھ رہے تھے تو آپ مصدر بناتے تھے، یاد ہے جی؟ آپ کو کہا جاتا تھا جی باب افعال، ٹھیک ہے جی، باب افعال پہ نون زا اور لام کو ڈال دیجئے تو آپ کیا بناتے تھے؟ انزلہ، ينزل، نہیں ینزلو انزالن، ٹھیک ہے ہاں جی، افعال، باب افعال کے وزن پہ آپ مصدر بناتے تھے انزالن، انزالن، ٹھیک ہے جی۔ اچھا تو اب آپ کیا بناتے تھے؟ یہ مصدر کہلاتا ہے، اور آپ نے اس کا استعمال دیکھا بھی تھا، ایک ہم نے ایسی آیت بھی دیکھی تھی جس میں ہم نے مصدر کا استعمال کیا تھا۔ اچھا جی ہم نے ایک ایسی مثال دیکھی تھی۔ اچھا جی اب دیکھیے مصدر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ یہ تو فعل ماضی ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی، یہ فعل مضارع ہو گیا، یہ مصدر کیا ہوتا ہے اصل میں؟ اسم ہے نا، یہ تنوین ہے نا اس پہ، ٹھیک ہے جی، کام کا نام ہوتا ہے یعنی اسم ہوتا ہے، یہ فعل نہیں ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے، اس بات سے سب اگری کرتے ہیں؟ جی سر بتایا تھا آپ نے، ٹھیک ہے جی ہاں جی۔ اور اس کی تین اعرابی حالتیں کیا ہوں گی؟ اگر اسم ہے تو رفع نصب جر آ جائے گا فوراً۔ کیا کیا ہوں گی تین اعرابی حالتیں؟ انزال، انزالن، انزالن، ٹھیک ہے جی، رفع نصب اور جر۔ اچھا اگر یہ اسم ہے تو اسم جو ہے وہ جملہ اسمیہ میں کیا کیا بنتا ہے؟ مبتدا بھی بنتا ہے، خبر بھی بنتا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی سر، اور اسم جملہ فعلیہ میں کیا کیا بنتا ہے؟ فاعل مفعول، فاعل اور مفعول بنتا ہے، ماشاءاللہ، کام کو کرنے والا اور کام جس پر ہو وہ بھی بنتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسم جو ہے یعنی جو مصدر ہے وہ مبتدا، خبر، فاعل، مفعول سب بن سکتا ہے، واضح کلیئر ہے جی سر۔ اب تک کوئی نئی چیز نہیں، ہم لوگ صرف چیزیں کنیکٹ کر رہے ہیں جو ہم نے ڈفرینٹ چیزیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مصدر سمجھ میں آ گیا، ریوائز ہو گیا مصدر کیا تھا؟ جی سر، یہ بھی اس بات بھی سب اگری کر رہے ہیں، مصدر جو ہے وہ اسم ہے، مبتدا، خبر، فاعل اور مفعول سب بن سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے تو اب میں اس کو یہاں سے مٹا دیتا ہوں، اس کو رکھ لیتے تھوڑی دیر کے لیے کہ مصدر جو ہے وہ کیا کیا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا مصدر کیا ہوتا ہے؟ کام کا نام ہوتا ہے، یہ بھی سب منور صاحب نے جیسے بتایا، ٹھیک ہے جی۔ اب ان کیا کرتا ہے؟ ان مصدریہ کیوں کہلاتا ہے؟ آئیے جی دیکھتے ہیں ان مصدریہ کیوں کہلاتا ہے۔ اگر فعل ہو، اگر مادہ ہو، میں آپ کو مادہ دوں دال، خا اور لام، اور میں آپ کو بولوں اس کا پہلا پہلا سیغہ بتا دیجئے مجھے، تو کیا ہوگا؟ دخل يدخل، باب نون سے دخلا يدخل، یدخل، يدخل، صحیح نصر آئین شروع سے دخلا یدخل۔ اچھا اب مضارع جو ہے وہ کیا ہے؟ یدخل، ٹھیک ہے جی، مضارع ہم نے بنایا یدخل، تو اس کی ابھی ہمیں ضرورت نہیں، ہم مضارع کے تغیرات پڑھ رہے ہیں، یدخل۔ اچھا جی اگر اس کے اوپر ان آ جائے تو کیا کرے گا؟ اچھا ان لگانے سے پہلے ذرا یدخل کا ترجمہ بتا دیجیے مجھے۔ وہ داخل ہوا ہوگا یا وہ داخل ہوتا ہے یا وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا، ٹھیک ہے ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب اگر ان آ جائے تو تبدیلی کیا کرے گا ذرا بتا دیں؟ لام کلمے پہ زبر آ جائے گی، زبر آ جائے، اس کو نصب این یدخل، صحیح ہے جی، این یدخل، این یدخل۔ اب ذرا گرامیٹیکلی سمجھے ہوا کیا، صحیح جی۔ اب آپ کی اٹینشن مجھے چاہیے خاص، ٹھیک ہے۔ یہ جو مضارع ہے نا، مضارع نصب میں چلا گیا یا مضارع کیا ہو گیا؟ خفیف ہو گیا، جی سر، اور یہ ان مصدریہ آ گیا،
کیا آ گیا؟ ان مصدریہ. مصدریہ. یہ دونوں مل کر اچھا ادھر آنے سے پہلے میں آپ کو ذرا یدخلو کا ترجمہ یہاں پہ لکھ دوں جو آپ نے بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ وہ داخل ہوتا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے جی. فعل ہے، آپ حال اور مستقبل دونوں میں اس کا ترجمہ کریں. اچھا جب ان آئے گا نا فعل مضارع پہ تو پھر یہ ان فعل مضارع کے ساتھ مل کر مصدر بن جائے گا. مصدر کا معنی دے گا. کس کا معنی دے گا؟ مصدر کا. اور مصدر کیا ہوتا ہے ذرا بتا دیجئے. مصدر کیا ہوتا ہے؟ کام کا نام. کام کا نام. صحیح جی، کام کا نام اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ان یدخلا اس کا ترجمہ جو آپ کریں گے وہ کریں گے اس کا داخل ہونا. ہاں جی سمجھ میں آئی بات؟ کام کا نام واضح ہو گیا جی. یہاں پہ کسی کو شک ہے، یدخلو تھا فعل، وہ داخل ہوتا ہے ہوگا. ان کیا ہے؟ ان مصدریہ ہے. جب ایک مضارع پر آ جائے، یہ مضارع کی کسی صیغے پر، تو پھر ایک مصدر کا کام دیتا ہے ان کسی مضارع کے ساتھ مل کے، یعنی کام کا نام کی طرف اس کا ترجمہ آ جاتا ہے. اس کا داخل ہونا مصدر بن گیا. صحیح جی، اس کا داخل ہونا. اچھا یہ دخل یدخلو کا پتہ ہے مصدر کیا ہے؟ ویسے دخل یدخلو کا مصدر جو ہے نا وہ دخول. ٹھیک ہے جی، داخل ہونا. تو وہی ترجمہ دیا ہے اس نے ان یدخلا نے، اس کا داخل ہونا. واضح ہو گیا جی؟ جی کلیئر ہو گیا جی سب کو؟ کسی ساتھی کا کوئی کوئسچن، کوئی کنفیوژن؟ تو سر ان جو ہے وہ فعل کو مصدر کی شکل، مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. ان جو ہے مضارع کے ساتھ مل کر مصدری معنی دیتا ہے. اگر آپ یہ بولیں تو زیادہ اچھا ہے. کیا بولیں گے آپ؟ میں لکھتا ہوں. ان مضارع کے ساتھ مل کر مصدری معنی دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ان یدخلوا اور دخول یہ سیم ہوں گے. ان یدخلوا نہیں، ان یدخلا. ان یدخلا اور دخول یہ دونوں سیم ہو جائیں گے. ہاں دیکھیں سیم. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں، دیکھیں دخول کیا ہے؟ داخل ہونا. ٹھیک ہے، کام کا نام ہے. ان یدخلوا میں آپ بول رہے ہیں اس کا داخل ہونا. یہ اس کا کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ بہرحال وہ مضارع کے واحد کا صیغہ ہے نا. جی سر. لیکن ہے داخل ہونا ہی. اس میں فعل کا ترجمہ تو نہیں آ رہا نا. ہاں جی، فعل کا ترجمہ آ رہا ہے وہ داخل ہوتا ہے ہوگا، یا مصدر کا ترجمہ آ رہا ہے داخل ہونا؟ مصدر کا آ رہا ہے سر. مصدر کا آ رہا ہے. کلیئر ہو گیا جی صحیح ہے. اگر ہو مثنیٰ کا صیغہ ان یدخلا، نی سے ہو جائے ان یدخلا، تو کیا ہوگا؟ ان دونوں کا داخل ہونا. واضح؟ اگر ہو یدخلون، وہ داخل ہوتے ہیں، وہ داخل ہوں گے. ان یدخلو، ان سب کا داخل ہونا. ٹھیک ہے جی، سب ساتھیوں کو کلیئر ہو گیا؟ جی سر. اسے اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ مصدر جو آگے دیا ہوا ہے دخولن، اس کے اندر کوئی ضمیر شامل نہیں ہوا ہوا. ہاں جی، ضمیر کے ساتھ شامل کہتے ہیں تو ہم اسے اس طرح سے کہہ رہے ہیں. بالکل کہہ سکتے ہیں، کریکٹ. لیکن اصل میں بات کیا ہے کہ مضارع جو ہے اس کا مصدری ترجمہ آئے گا. واضح؟ اچھا جی، اب جب یہ مصدر بن گیا ہے تو یہ اصلاً مصدر تو نہیں ہے نا، یہ تو مضارع ہے جو ان کے ساتھ استعمال ہوا ہے. اصلاً تو مصدر اس کا گرامر میں آپ کو ڈکشنری میں تو کوئی اسم ہی ملے گا. یہ بہرحال ان یدخلا جو ہے اس کا مصدر تو کہہ رہے ہیں، لیکن اصلاً تو یہ اسم نہیں ہے نا. جی سر صحیح ہے. تو اس لیے اس کو ڈائریکٹ مصدر نہیں کہتے. اب سنیں، اس کو کہتے ہیں مصدر مول. کیا کہتے ہیں؟ مصدر مول کا مطلب یہ ہے، مصدر مول کا مطلب یہ ہے تعویل کیا ہوا مصدر. صحیح ہے، یعنی اس کو مصدر تعویل کر لیا جاتا ہے، مصدری طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اصلاً یہ اسم نہیں ہے. واضح ہو گیا سب کو اب اس کا نام؟ جی سر. کسی کو کنفیوژن ہے تو پوچھ لیجیے جناب. عبد الباسط جی کلیئر ہے. کلیئر ہے؟ چلے. تو اب یہ مصدر موول ایک مصدر بن گیا ہے. تو اب مجھے یہ بتا دیں یہ جملے میں کیا کیا استعمال ہو سکتا ہے. اب یہ مصدر آ گیا یعنی اسم
کے معنی میں چلا گیا. تو اب اس کا استعمال کیا کیا ہو سکتا ہے؟ مبتدا خبر فاعل مفعول. مبتدا خبر فاعل مفعول یہ سب بن سکتا ہے. سب کو کلیئر ہو گیا جناب؟ یعنی ان یدخل مل کر مبتدا بھی بن سکتا ہے، خبر بھی بن سکتا ہے، فاعل بھی بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے. واضح جناب سب کو؟ سر اس میں لن اور ان جب بھی آئے گا تو آگے بھی تجدید ہو جائے گی. ہاں بالکل، وہ تو وہ تجوید کا قاعدہ ہے، تجدید لگے گی. یعنی کہ کبھی بھی ہم اس کو بغیر اس کے نہیں پڑھ سکتے، صرف اس میں کیا نام ہے ایک ناک میں آواز سی آتی ہے نا یا وہ بھی. ہاں وہ دیکھیں، وہ جو ہم پڑھیں گے نا اس کو این یدخلا، وہ ہم اس وقت پڑھیں گے جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے. تجوید کے قواعد جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ضروری ہیں، اس کے بغیر کریں گے تو خطا ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر. جب ہم عام عربی بولیں گے تو پھر اس میں آپ غنہ نہیں کریں گے، اور یا اگر آپ عربی عبارت پڑھ رہے ہیں کوئی تو اس میں بھی غنہ نہیں کریں گے. اگر آپ تعلیمی اعتبار سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی پھر غنہ نہیں کریں گے. واضح؟ جی سر. مگر سر جب اس کو ملاتے ہیں تو نون کی ساؤنڈ آتی ہے اندر. ہاں آئے گی نا، آئی یدخلا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد میں اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے اور اس میں بھی یومن میں سے ہو تو پھر اس پہ ادغام ہوتا ہے مع الغنہ. جی صحیح جی، تو ادغام مع الغنہ کا قاعدہ. ٹھیک ہے، صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے. ادغام اگر قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اس میں آپ نے مس کیا اس کو ملانا اور اس پہ غنہ کرنا تو پھر خطا میں کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی، تجوید کی خطا ہوگی. ٹھیک ہے جناب، کلیئر ہے سب کو؟ چلیں جی اس کی ایک پکچر لے لیجیے. سر اس کے کوئی تین مضارع کو خفیف کرتا ہے اور زوردار نفی کرتا ہے. نہیں جی، ادھر ہے زوردار نفی. نہیں تو سر اس پہ لکھایا نہیں آپ نے کہ کر دوں اس کو. یہ لکھ دیا نا میں. نہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے. زوردار نفی صرف لن کرتا ہے میرا بھائی. اچھا صرف یہ ایک کام کرتا ہے. یہ دیکھیں نا، یہ لکھ دیا نا میں نے کیا کرتا ہے. یہ مصدری معنی میں لے جاتا ہے، اس کا داخل ہونا بس. ٹھیک ہو ان مصدریہ ہے، زوردار نفی نہیں ہے کہیں بھی، وہ صرف لن میں تھی. ٹھیک ہے سر، ہو گیا. اچھا جی، آپ کے پاس مادہ ہے صاد، واو اور میم. ٹھیک ہے جی، صاد، واو اور میم. باب نون سے اس کا پہلا صیغہ بتا دیجیے. سواما یسوما. ٹھیک ہے جی. یس آصف بھائی ہیں ہماری کلاس میں؟ آصف بھائی کی آواز بالکل نہیں آ رہی. جی سر، جی سر. ذرا خاموش بیٹھے آصف بھائی. اٹینڈنس تو پوری ہے. لوگ ہیں نا جلدی جلدی بول رہے ہیں. اچھا صحیح. اچھا آصف بھائی یہ بتا دیجیے یہ کون سا غیر صحیح فعل ہے؟ اور کوئی بتائیے. اجوف. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو اس کی چینج ہوگی، کیا ہو جائے گا صیغہ؟ ساما اور یسوم. ٹھیک ہے جی، ساما یسوم. اچھا تو یسوم وہ روزہ رکھتا ہے، وہ روزے وہ روزہ رکھتا ہے، وہ روزہ رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تسومو یعنی تم روزہ رکھتے ہو، تم روزہ رکھو گے. ٹھیک ہے جی. تسومانی تم دونوں روزہ رکھتے ہو، تم دونوں روزہ رکھو گے. تسومونا، ہاں جی، تسومونا کیا ہے؟ یعنی تم سب روزہ رکھو گے. تسومونا تم سب روزہ رکھتے ہو، تم سب روزہ رکھو گے. اچھا جی، اگر ہو ان تسومو، ان لگ جائے اس پہ. ٹھیک. اچھا ان اگر لگے گا تو تسومونا سے کیا ہو جائے گا؟ یہ ان تسومو صحیح جی، خفیف ہو جائے گا. خفیف کیسے ہوتا ہے؟ جمع مذکر کا صیغہ نون ڈراپ ہو جاتی ہے. ان تسومو. اچھا جی، اب یہ ان تسومو جو ہے اس کی آپ گرامیٹیکل انالیسس کیسے کریں گے؟ ان مصدریہ ہو گیا جی. صحیح جی. اور تسومو کیا ہے؟ فعل مضارع
اس کو آپ لکھیں گے جمع مذکر حاضر اور آپ لکھ دیں گے اس کو منصوب یا خفیف بسبب ان. کلیئر ہے؟ اوکے ٹھیک ہے. اچھا یہ دونوں مل کر بنے مصدر مؤول. کیا بنے؟ مصدر مؤول بنے. ٹھیک ہے جی. اچھا مصدر مؤول بنے یعنی اب یہ مبتدا خبر فاعل مفعول سب بننے کے لیے تیار ہے مل کر ان تصوموا. ٹھیک ہے جی. اچھا ان تصوموا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ذرا ترجمہ بتا دیجیے. تم سب کا روزہ رکھنا. ماشاءاللہ. تم سب کا روزہ رکھنا. تمہارا روزہ رکھنا. تم سب کا روزہ رکھنا. کلیئر ہو گیا جی. سورۃ البقرہ میں آیہ مبارکہ کیسا ہے؟ ان تصوموا خیر لکم. ہاں جی. اب ذرا دیکھیں اور انالیسس کیجئے اس کا. ان تصوموا تمہارا روزہ رکھنا، تم سب کا روزہ رکھنا، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے. کون سا جملہ بنا؟ یہ جملہ اسمیہ بنا جملہ فعلیہ بنا؟ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ بنا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو مصدر معول جو آپ نے بنا دیا ان مبتدا. اور مضارع یہ کیا بن گیا مل کے؟ مبتدا بنا. ٹھیک ہے جی. خیرن کیا ہو گئی اس کی؟ خبر ہو گئی اور لکم متعلق ہو گیا جار مجرور ہو کے اور یہ پورا مل کے بنا جملہ اسمیہ. تمہارا روزہ رکھنا بہتر ہے تمہارے لیے. تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. واضح ہو گیا جناب؟ ان مصدریہ کا جو کام ہے وہ سب ساتھیوں کو واضح ہو گیا؟ جی جی. ان مصدریہ کیا عمل کرتا ہے؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. ٹھیک ہے جی. اس کی بھی ایک پکچر لے لیجیے. 4 نمبر. ٹھیک ہے سر. اچھا جی. تو مادہ ہے کاف را اور ہا اور ہا با اور با. ٹھیک ہے جی. یہ باب سین سے اور یہ باب ضاد سے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. پہلا صیغہ بتا دیجیے کیا بنے گا؟ کریہا کریہا. ہاں جی. یکرہ. کریہا یکرہ. یکرہ یکرہ. حبابا. یکرہ. ہاں جی. اور کیا بنا؟ حببا یحبب. یحبب. اچھا دیکھیں مضاعف ہے نا، یہ ریپیٹیشن ہے نا اس میں. جی جی. جی. ادغام ہوگا تو کیا بن جائے گا؟ حبا حبا یحب. یحب. یہ مضاف کے قاعدہ لگا کے حبا یحب. حبا. اچھا اس کو آپ یہ اس کو آپ ضاد سے نہیں لے کے آئیں، اس کو لے کے آئیں باب افعال سے. کس سے لے کے آئیں گے؟ باب افعال سے. تب بنے گا وہ صحیح. باب افعال سے لے کے آئیں تو احببا یحبب. ٹھیک ہے جی. احبا یحب تبدیلی کے بعد. ڈاٹ سے نہیں بن رہا تھا وہ. ہاں بہت سے وہ صیغہ کچھ اور بنے گا، ہمیں وہ نہیں چاہیے، ہمیں باب افعال سے چاہیے. ٹھیک ہے. حبا یحب یحبانی یحبونا تحب تحبانی یحببنا تحب تحبانی تحبونا. تم سب محبت کرتے ہو، تم سب پسند کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. اسی طرح یکرہ سے تکرہ تکرہانی تکرہ
ہونا، تکرہ ہونا، ٹھیک ہے، تکرہ ہونا. تم سب ناپسند کرتے ہو، تم سب کراہت کرتے ہو، ٹھیک ہے جی، تم سب ناپسند کرتے ہو، تم سب کراہت کرتے ہو. اچھا اگر اس پہ ان آ جائے ان تکرہو، ٹھیک ہے تو کیا ہوگا؟ نون ڈراپ ہو جائے گی، ان تکرہ. اب کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا اس کے معنی کیا تھے؟ ناپسند کرنا، آپ کا ناپسند کرنا. کراہت کرنا. ہاں جی، تم سب کا تو ناپسند، ہاں تم سب کا ناپسند کرنا. ٹھیک ہے، تم سب کا ناپسند کرنا. سورۃ البقرہ کی آیہ مبارکہ ہے کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، اور تم پر قتال کو، جہاد کو فرض کر دیا گیا ہے جو کہ تمہیں ناپسند ہے. عسا ممکن ہے، ان تکرہو تمہارا ناپسند کرنا، شیئن کسی چیز کو، وہو خیر لکم اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسا تحبون تم سب پسند کرتے ہو. تحبون تم سب پسند کرتے ہو. ان تو کیا ہو جائے گا؟ تحبو، تحبو تمہارا پسند کرنا، تمہارا محبت کرنا. شیئن کسی بھی چیز کو، وہو شر لکم اور وہ اس میں تمہارے لیے شر. شر ہے. اصل بات کیا ہے؟ واللہ یعلم اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لا تعلم لا تعلم مگر تم نہیں جانتے. اصل بات ہے. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو بالکل پسند نہیں ہوتی، اس کو کراہت ہوتی ہے، اس میں پسند نہیں ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے اسی میں اس کے لیے ملتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ انسان کو اس سے بہت محبت ہوتی ہے، بہت پسند ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں اس کے لیے شر ہو. بات کیا ہے اصل میں کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ایسا کے معنی کیا ہوتا ہے صاحب؟ آسا کے معنی ہوتے ہیں کہ ممکن ہے. اچھا ممکن، ٹھیک ہے، ممکن ہے. یہ ممکن ہے. عام انسانوں کے لیے ہے یا پھر مسلمان کے لیے؟ دیکھیں جی ہے تو ہر کسی کے لیے صحیح ہے، لیکن ایمان کون لائے گا اس میں؟ جو کافر ہے اس کو تو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو نہ ملے، اس سے چلی جائے تو کیا کرتا ہے؟ چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، ایسا ہی ہے. جی. اور کوئی چیز اس کو ناپسند ہو اور وہ مل جائے تو پھر بھی یہی کرتا ہے. تو ہے تو اس کے لیے بھی، لیکن اس میں بہتری نہیں ہے اس کے لیے کوئی. یعنی اس کو جو بھی سزا ملی ہے اس میں بہتری نہیں ہے اس کے لیے. اس کو تو دنیا میں بھی عذاب ملا ہے، اور اگر وہ اسی حالت کفر پہ مرا تو آخرت میں بھی عذاب ہی ہے اس کے لیے. واضح؟ جی جزاک اللہ خیر.
ये ऐसा के माने लकड़ी के भी होते हैं ना या डंडे के, नहीं, वो तो वो सौद के साथ है, वो ऐसे जो वो ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम के पास। वो जी सौद हाँ। के साथ है, अच्छा वो सौद ऐसा के साथ है। ये फेले नाकिस से बना है, ऐसा हाँ, वैसा आसान ऐसा आसान ही भी जो है ना एक फेल है, और ये भी एक स्पेशल फेल है, ठीक है, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। ठीक है जी, अच्छा तो देखें अब यहाँ पे जरा तर्जुमा करते हैं हम उर्दू में। मजदर मौवल तो हमने बना लिया और हमने उसका तर्जुमा भी किया, तुम्हारा नापसंद करना और तुम्हारा पसंद करना। लेकिन जब आप उर्दू में, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जब उर्दू तर्जुमा करेंगे ना तो हमेशा मजदर माविल का तर्जुमा, मजदर मौवल का तर्जुमा हमारी रवा उर्दू में नहीं बैठता। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पे क्या है, आसान तकरहू, मुमकिन है तुम्हारा नापसंद करना किसी चीज को और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। मुमकिन है तुम्हारा पसंद करना किसी चीज को जो तुम्हारे लिए बेहतर हो, जिसमें तुम्हारे लिए शर्म हो। तो तर्जुमा तो सही है ना, कोई मसला नहीं है इसमें। चलिए, लेकिन आपको अक्सर तराजिम जो हैं उसमें क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा मुमकिन है कि तुम नापसंद करो किसी चीज को और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है कि तुम मोहब्बत करो किसी चीज से और वो तुम्हारे लिए, उसमें तुम्हारे लिए शर हो। तो असल में बात ये है कि जो अन है वो तो है तो मजदर मौवल सही है, लेकिन हमारे उर्दू मुहावरे में कभी मजदर मौवल का तर्जुमा जब नहीं इतना अच्छा लगता तो फिर अन का तर्जुमा के साथ कर दिया जाता है। किसके साथ? के साथ। ये आपको अक्सर तर्जुमा अन का के साथ मिलेगा, यानी वो फेल का तर्जुमा ही करते हैं और के लगा देते हैं साथ। जैसे मुमकिन है कि तुम नापसंद करो, सही है जी, या तुम नापसंद करते हो। अब आए ना फेल का तर्जुमा के साथ, कोई भी चीज मफूल हो गया उसका, वह खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। तो ये तर्जुमा आपको मिलेगा अन का के साथ। ग्रामेटिकली हमने डिस्कस कर लिया, अन मजदरिया है, वो तर्जुमा भी मुमकिन है और हमने करके देख लिया। वाज़ेह हो गया जनाब सबको? जी सर। ठीक है जी, मजदर मौवल के हिसाब से। हाँ जी बोलिए। वल्लाहु यअलमु में जोर है ना, वल्लाहु यअलमु वाव अतफ है, अल्लाह मुब्तदा है, यअलमु खबर है, वाव अतफ है, अंतुम जो है वो मुब्तदा है, ला तालमून जो है वो ला तालमून फेले नफी है, और मिलके फेले नफी जो है वो खबर बना, तो जुमला इस्मिया मातूफ हो गया दूसरे जुमला इस्मिया। ठीक है जी, और इस जुमले में जोर तो बहुत ज्यादा है, ग्रामेटिकली नहीं लेकिन तरतीब के एतबार से, कंपैरिजन के एतबार से, कि अल्लाह जानता है और तुम नहीं। वाज़ेह? जी सर। ठीक है जी, स्लाइड नंबर 5 की एक पिक्चर ले लीजिए। ले लिए सर। ठीक है जी, तो अन मजदरिया समझ में आ गया। तो हमारे जो खफीफ हैं उसके दो हरूफ हो गए, एक पहला था लन और दूसरा है अन। ठीक है जी, जिसको अन मजदरिया कहा जाता है। तीसरा है कई। क्या है? कई। कई कई जो है इसका तर्जुमा होता है उर्दू में ताके। क्या होता है? ताके। कई क्यों आता है? फेल के बाद इसका मकसद बयान करने के लिए आता है। ठीक है जी, फेल के बाद इसका मकसद बयान करने के लिए आता है। ठीक है जी, बाब है सीन, ओ सॉरी मादा है सीन बाहा, और बाब तफईल से आएगा तो क्या बनेगा? तफईल से सब्बाहा युसब्बिहु। सही नहीं, फ़अला युफ़अिलु, युसब्बिहु।
وہ تسبیح کرتا ہے، وہ تسبیح کرے گا یسبح. اگر جمع متکلم کا صیغہ بنائے تو کیا بنے گا؟ یسبح. یسبح. ہم تسبیح کرتے ہیں یا ہم تسبیح کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا اگر اس سے پہلے کئی لگا دیں تو کئی کیا کرے گا؟ ہاں جی. تاکید کے لیے نہیں، تاکید نہیں، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، کئی جو ہے وہ تاکہ کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے نہیں. تاکہ، تاکہ اردو میں بولتے ہیں نا تاکہ. تاکہ کیا ہوتا ہے؟ فعل کے بعد اس کا مقصد بیان کرنا. ٹھیک ہے جی. کہ یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ ایسا ہو. واضح؟ تو کئی کرے گا کیا؟ مضارع کو خفیف کرے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ کئی نسبح. ہاں جی، یہ سوال تھا میرا آپ سے. کئی نسبح، تاکہ ہم تسبیح کریں، تاکہ ہم تسبیح کریں. کس کی؟ آپ کے دماغ میں سوال آئے گا. کا، تیری. کئی نسبح کا، تاکہ ہم تیری تسبیح بیان کریں. کثیرن، کثیرا، بہت زیادہ. کئی نسبح کا کثیرا. جناب یاد ہے آپ کو یا آپ کے علم میں ہے کہ یہ کس نے کہا تھا؟ کس کا قول ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ ہارون علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا جائے، تو انہوں نے جب یہ دعا مانگی تو آگے اس کی وجہ بیان فرمائی. کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم یعنی موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام مل کر تیری کثرت کے ساتھ تسبیح پایا. ٹھیک ہے جی، واضح ہو گیا؟ کئی ہاں جی. آواز نہیں آ رہی مجھے لوگوں کی. جی جی واضح ہو جی گیا. سر، جی سر. را را، ٹھیک ہے جی. مادہ ہے قاف را را. ٹھیک ہے. قاف را را کو اگر باب سین سے لایا جائے، قریرا یقررو یسمع. ٹھیک ہے جی. یسمع اور تقررو. ٹھیک ہے جی. اور قریرا یقررو تقررو مؤنث کا صیغہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تقررو. ٹھیک ہے جی. اب مضاف کا قاعدہ لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ حرکت ٹرانسفر تقرر. ٹھیک ہے جی. تقرر. مؤنث کا صیغہ بنائیں. وہ ٹھنڈی ہو، وہ ٹھنڈی ہو. ٹھیک ہے جی. وہ ٹھنڈی ہو. اب اگر یہ تقرر جو ہے اگر اس پہ کئی آ جائے تو کیا؟ تقرر پہ کئی آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ تصیب ہو جائے. نصب میں کئی تقرر، تاکہ وہ ٹھنڈی ہو، تاکہ وہ ٹھنڈی ہو. کون؟ عینھا، اس کی آنکھ، اس مؤنث کی آنکھ. ٹھیک ہے جی. اس مؤنث کی آنکھ ٹھنڈی ہو. کس مؤنث کی آنکھ جناب آپ کو پتہ ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر ہے. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تمہیں خوف ہو اس کے اوپر، کیوں؟ کیونکہ فرعون کی فوجیں گھوم رہی تھی سارے لڑکوں کو قتل کرنے کے لیے، تو اس کو پانی میں ڈال دینا،
اس کو پانی میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور غم بھی نہ کرنا، ہم یقیناً اس کو تمہاری طرف لوٹائیں گے، ہم یقیناً اس کو تمہاری طرف لوٹائیں گے اور اس کو نبی بنائیں گے اور اس کو رسول بنائیں گے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ صندوق چلا اور چلا گیا فرعون کے محل میں۔ فرعون کا محل جو ہے وہ کنارے پہ تھا، وہاں پہ پہنچ گیا دریائے نیل میں۔ فرعون کی جو بیوی تھی وہ بھی مسلم تھی، انہوں نے دیکھا صندوق، انہوں نے دیکھا اس کو اٹھایا، انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ تو ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے اور تیرے لیے، اس کو قتل نہ کرنا، ہو سکتا ہے ہمارے لیے فائدہ بخش ہو، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ یہ ان کا نام عائشہ یہی ہے، آسیہ، سوری ہاں جی بالکل آسیہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی جو حالت تھی بہت پریشان تھی، بیٹے کو اپنے نئے محبوب کو انہوں نے پانی میں ڈالا ہے، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بولا کہ تم دیکھو ذرا کہاں جاتی ہے۔ وہ دیکھتے 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 چلی گئی اور دیکھا تو محل میں پہنچ گئی، وہ بھی محل میں چلی گئی۔ جو بنی اسرائیل تھے وہ غلام تھے اس وقت۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا کہ وہ کسی بھی عورت کا دودھ پئیں۔ چھوٹا بچہ ہے بالکل نیا، بھوک سے رو رہا ہے اور کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک بادشاہ کے محل میں ہے اور بادشاہ کی بیوی یہ چاہتی ہے کہ اس کو بیٹا بنا لے، ہر قسم کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بچہ چپ ہو جائے، لیکن کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اس پر کسی کوئی اور دودھ۔ تو ان کی بہن بولتی ہے کیا میں آپ کو نہیں بتاؤں ایک گھرانے کے بارے میں جو آپ کے لیے اس کو دودھ پلا دے اور وہ اس کا خیر خواہ ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرددناہ، پھر ہم نے اس کو لوٹا دیا الی امی، اس کی ماں کی طرف، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، تاکہ اس کی ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، وتعلم ولتعلم، اور تاکہ اس کو معلوم ہو جائے ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ جزاک اللہ خیر۔ سلائیڈ نمبر 6۔ یہ جملہ فعلیہ ہی ہے نا؟ بالکل جملہ فعلیہ، جی سر۔ صحیح۔ یہ سلائیڈ 6 تھی نا، میں نے 6 لکھا تھا اس میں۔ جی سر 6 ہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کئی ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حرف ہے، وہ ہے اذن۔ کیا ہے؟ اذن۔ اذن کو ایسے بھی لکھ دیا جاتا ہے، اذن جو ترجمہ دیتا ہے وہ دیتا ہے تب تو یا پھر، تو پھر۔ یہ بھی مضارع کو خفیف کر دیتا ہے۔ ایک جملہ لکھتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے، قلت، میں نے کہا، لی زید، زید سے، ھذا، یہ، کتاب مفید، یہ کتاب بہت مفید ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا زید سے یہ کتاب بہت مفید ہے۔ فقال، تو پس اس نے کہا، اذن، اقرأ یقرأ،
अक़राऊ, ठीक है जी। अच्छा इधन आया है तो अक़राऊ क्या हो जाएगा? अक़रा, अक़रा, ठीक है जी, अक़रा। अक़राहू, किताब की तरफ ज़मीर जा रही है, ठीक है जी। और वो कहता है सीन लगा देता है हर्फ इस्तक़बाल अन करीब के लिए, तो उसने कहा इधन फिर तो तब तो सा अन करीब अक़राहू, मैं उसको जरूर पढ़ूंगा, मैं उसको पढ़ूंगा, ठीक हो गया जी। तो अक़राहू से क्या हो गया? अक़रा, अक़रा, ठीक है जी। तो इधन का इस्तेमाल भी यही है, वो भी मुदारे को खफीफ कर देता है। सर ये सीन का इस्तेमाल क्यों किया? अन करीब के लिए। आपको पता है हमने अनकरीब। जब हमने मुदारे पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था कि मुदारे को अगर मुस्तकबिल के साथ करना हो तो सौफा इस्तेमाल होता है और सीन इस्तेमाल होता है, इसको हर्फ इस्तक़बाल कहते हैं। सौफा मुस्तकबिल बईद के माने देता है और सीन जो है मुस्तकबिल करीब के माने। करीब के माने। ठीक हो गया? चलिए जी, अब इसकी भी एक पिक्चर ले लीजिए। स्लाइड नंबर कौन सी हो गई है जी? वो इज़न है ना? इधन, फ़क़ाल हाँ। इज़न। इज़न कहीं कुरान में भी इस्तेमाल हुआ है साहब? इधन इस्तेमाल तो हुआ है लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि वो मुदारे के साथ इस्तेमाल हुआ। इज़न का इस्तेमाल तो है, ठीक है जी, मुदारे के साथ है नहीं है मेरे इल्म में, ठीक, क्योंकि अभी अब मुदारे के साथ पढ़ रहे ग्रामेटिकली तो हाँ जी, तो इसलिए फिर मुदारे के साथ ही मिसाल देखेंगे। वैसे तो इस्तेमाल है लेकिन मुदारे के साथ है कि नहीं है मेरा इल्म में। ठीक है, जज़ाकल्लाह। मुजारे के बिना इसका क्या ये है जी? मुजारे के बिना अगर इस्तेमाल होता है तो इसका मानी सेम रहता है जी। इधन जो है वो ये जो है फिर इसका माना तो सेम रहेगा, फिर भी मैं इसको मजीद चेक करूँगा इंशाअल्लाह। ठीक है सर। ठीक है जी, उसके बाद में कितने हो गए टोटल? चार, ठीक है जी। अच्छा पांचवा जो है और छठा, 5 और 6 जो है उसको साथ में लिखते हैं। फिर 5 और 6 जो है वो है लाम और एक है हत्ता। देखिए जी एक और लाम आ गया है, याद है पिछली क्लास में कितने लाम हो गए थे? आखिरी लाम लाम अमर पढ़ा था लास्ट क्लास में, आज एक और लाम है। अच्छा ये कौन सा लाम है? मुदारे। अच्छा ये नाम मुदारे तो नहीं होता साहब, मुदारे खफीफ। हाँ मुदारे खफीफ करेगा ये, ठीक है। अच्छा लाम और हत्ता जो है ये दोनों असल में दोनों हुरूफे जारा है। क्या है ये दोनों? हुरूफे जारा। दोनों हुरूफे जारा हैं असल में। याद है हुरूफे जारा? आपने दोनों पढ़े थे हुरूफे जारा में? आप अभी आपने पढ़ा था ली ज़ैद, ज़ैद के लिए, ऐसे ही जी ठीक है, ज़ैद के लिए। और हत्ता मत्लइल फज्र, फज्र के तुलू होने तक, ठीक है जी, यहाँ तक और के लिए दोनों हुरूफे जा रहे हैं। लेकिन जब ये मुदारे पे आते हैं तो मुदारे को खफीफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मुदारे को खफीफ कर देते हैं, सही है। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए, ये असल में खुद उसको खफीफ नहीं करते, लेकिन इन दोनों के अंदर एक अन छुपी होती है। क्या छुपी होती है? क्या छुपी होती है? अन एक छुपा होता है, महजूफ होता है,
اور ان ابھی آپ پیچھے پڑھ کے آئے مصدریہ پڑھ کے آئے نا جناب, یہ وہی ان ہے. تو اصل میں یہ خود تو مضارع کو اخف نہیں کرتے, لیکن ان ان کے اندر جو چھپی ہوتی ہے وہ مضارع کو اخف کر دیتی ہے. تو ان چونکہ نظر نہیں آتی تو ایسا لگتا ہے کہ لام اور حتی نے ہی مضارع کو خفیف کر دیا ہے. واضح؟ اب مثالیں دیکھیں گے. ہاں جی چلے ابھی ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں تو پھر انشاءاللہ واضح ہے. اب ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں 5واں جو کہ ہے لام, جو کہ ہے لام. یہ جو لام ہے نا یہ کہلاتا ہے لام کئی. کیا کہلاتا ہے؟ لام کئی. کئی. ابھی کئی آپ نے ابھی پڑھا ہے, صحیح جی پڑھا ہے جناب. کئی کس کے لیے آتا ہے؟ تاکہ تاکہ کے لیے. صحیح جی, تاکہ یعنی کسی فعل کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ابھی پڑھا صحیح, ٹھیک ہے. اور کئی جس فعل پہ آتا ہے اس کو خفیف کر دیتا ہے. تو یہ اصل میں یہ جو لام ہے نا جو مضارع پہ آتا ہے یہ لام کئی ہے. کیا ہے؟ لام کئی. لام کئی. اچھا یہ جو لام کئی ہے یہ بھی تاکہ کا ترجمہ دے گا. ٹھیک ہے جی, یہ بھی تاکہ کا, کیونکہ ہے ہی لام کئی, اور یہ بھی کسی فعل کی وجہ بتانے کے لیے آئے گا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاکہ کے لیے یا وجہ بتانے کے لیے کئی بھی آتا ہے لام بھی آتا ہے, دونوں آ سکتے. ٹھیک ہے. اب مثال دیکھتے ہیں. ایک جملہ لکھتا ہوں, خرجت میں نکلا, من الفصل کلاس سے. خرجت من الفصل میں کلاس سے نکلا. کیوں نکلا؟ تاکہ لی. ٹھیک ہے جی, لی اشربا. اچھا کیا تھا؟ اشربو. شریبا یشربو, شریبا یشربو. جی تو اشربو میں پانی پیتا ہوں یا پیوں گا. تو لام آ گیا تو کیا ہو گیا؟ لام کئی آ گیا تو لی اشربا, تاکہ میں پانی تاکہ میں پیوں کیا؟ الماء, پانی. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہے؟ لام کئی ہے. یہ لام کئی ہے جو وجہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ میں کیوں نکلا ہوں, اور اس نے کیا کیا ہے؟ مضارع کو خفیف کر دیا ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. مطلب اس کا ڈیفینیشن بھی وہی آئے گا فعل کے بعد مقصد بیان کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی, بالکل صحیح. ٹھیک ہے جی. اس کو لام کئی بھی کہتے ہیں اور اس کے بہت سارے نام ہیں جو آپ کو مل جائیں گے. یہ لام تعلیل بھی کہلاتا ہے, یعنی علت بیان کرنے کے لیے, یعنی جو فعل ہے اس کی علت بیان کی جاتی ہے. یہ لام سببیہ بھی کہا جاتا ہے کہ فعل کا سبب بیان کرنے کے لیے. تو سب کا معنی ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ایک مادہ ہے وا, ہا اور را. ٹھیک ہے جی. راہر کر دینا, غالب کر دینا. اس کو اگر میں آپ کو بولوں باب افعال سے لے آئیں تو کیا بنے گا؟ اظہرا یظہر یظہر. باب افعال سے آ رہا ہے نا, یظہر. اظہرا یظہر. صحیح جی. اظہرا اس نے غالب کیا, اس نے ظاہر کر دیا. یظہر اس نے غالب کر دیا یا وہ غالب کرتا. اس نے غالب, وہ غالب کرتا ہے, وہ غالب کرے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, یظہر جو ہے اس پہ اگر لام کئی آ جائے, یظہر
یظہرو پہ لام کئی لگا دیا کرو. لِيُظْهِرَ لیظہرہ. ٹھیک ہے جی، لیظہرہ تاکہ وہ غالب کر دے، تاکہ وہ ظاہر کر دے. ٹھیک ہے جی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور دین حق کے ساتھ. اب آگے لام تعلیل لام کئی لی، تاکہ یظہرہ وہ اس کو غالب کر دے علی الدین کلی، تمام ادیان پر، تمام دینوں پر. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہ کے طور پہ کافی ہے. واضح ہو گیا جناب؟ جی سر. حتیٰ کی بھی ایک مثال دکھا دینا. حتیٰ آئے گا ابھی انشاءاللہ ابھی کرتے ہیں. اچھا جی، لی کلیئر ہو گیا. اور هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، وہ ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، اور ملائکہ فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں. لی تاکہ یخرجکم، اچھا یخرجو تھا، ٹھیک ہے جی، یخرجو تھا تو یخرجو پہ جب لام کہیں آئے تو کیا ہو گیا؟ لیخرجکم، تاکہ وہ تمہیں نکالے من الظلمات، من الظلمات تاکہ وہ اللہ تمہیں نکالے اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف. لیخرجکم، تاکہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ لام کئی واضح سب کے لیے؟ جی جی سر. ٹھیک ہے. اس کے ایک پکچر لیجیے. سلائیڈ نمبر 8 ہے یا 7 ہے؟ جی سر 8 ہے. ٹھیک ہے سر. چلے جی، اب میں آپ سے ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں. سورۃ الذاریات کیا ہے مبارکہ ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسوں کو، انسانوں کو، سوائے ٹھیک ہے جی. اب لی لام کئی آ رہا ہے، وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو کیوں پیدا فرمایا ہے. لیعبدوا. اچھا اب یہاں پہ پہلے بناتے ہیں، ادھر آئے میرے ساتھ. عبدا یعبد، یعبدون وہ سب عبادت کرتے ہیں. اب جنوں اور انسانوں کی سب کی بات ہو رہی ہے تو جمع کا صیغہ ہے یعبدون. اب آپ سب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ یعبدون جو ہے اگر اس پہ لام کئی آ جائے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ لیعبدو نون ڈراپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، نون ڈراپ. اچھا جی صحیح ہے جی. تو لیعبدو،
ठीक है जी, लिया बुदू। अच्छा अब मेरा सवाल ये, अल्लाह ताला फरमा रहे सिवाय इसके कि वो इबादत करे किसकी? अल्लाह की। अल्लाह की। और अल्लाह ताला ने यहाँ पे वमा खलक़तु वाहिद मुतकल्लिम का सीगा यूज किया, तो यहाँ भी वाहिद मुतकल्लिम की ज़मीर आनी चाहिए। वो क्या है? हु, मुतकल्लिम, हाँ या मुतकल्लिम। ठीक है जी, तो यहाँ पे या मुतकल्लिम आ गई। अब जरा गौर से देखिएगा सर, ठीक है जी, यहाँ पे या मुतकल्लिम आ गई है। अब या मुतकल्लिम जो है, ठीक है जी, वाज़ेह। अब या मुतकल्लिम फेल के साथ जब आती है तो वो क्या कहती है? या मुतकल्लिम को तो पहले जेर चाहिए होती है, जेर चाहिए, और फेल जेर नहीं लेता, तो फिर क्या होता है? नून लगाते हैं सर, नून आता है। ये नून कौन सा है? ये नून विकाया है। ठीक है जी, नून कौन सा है? ये नून है विकाया है। तो अब देखें जनाब, ये नून वापस आने लगा है, लेकिन ये नून मुदारे के सीगे का नहीं है, वो तो लाम से ड्रॉप हो चुका है। या मुतकल्लिम को जोड़ने के लिए ये नून आया, और ये दाए नून विकाया है। वाज़ेह हो गया सबको? जी ठीक है, ठीक है जी। तो सीगा बना ली या बुदूनी, सही जी, ताकि वो सब मेरी इबादत करें। और आपको पता है, ये मैंने बताया था कि जब हम या मुतकल्लिम पढ़े थे कि या मुतकल्लिम अक्सर हज़फ हो जाती है। जी जी बताया था। लकुम दीनुकुम वलियदीन, वलियदीनी है वो, वलियदीनी। लेकिन पता कैसे चलता है कि यहाँ या मुतकल्लिम मौजूद है? ज़ेर की वजह से। ये ज़ेर जो है ये बताती है कि या मुतकल्लिम महज़ूफ हुई है। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। ठीक है जी, तो फिर ये बना लिया बुदूनी, और ये सूरह ज़ारियात की आयत है, सुभानअल्लाह, लियाबुदूनी। और जब इसको वक्फ करके पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं लियाबुदून। अच्छा जी, अब लाम जो है उसका असर तो आया, नून तो गिर गया, सही है जी। तो फिर आपको पता चला, अच्छा आपने देखा नून के नीचे तो जेर है, यानी यहाँ पे या मुतकल्लिम माज़ूफ है, और या मुतकल्लिम माज़ूफ है तो इसलिए नून विकाया है जो आया है। वाज़ेह हो गया? अगर आप इस ग्रामर नहीं जानते तो आप इस पॉइंट पे कभी भी नहीं पहुंचेंगे, सही है जी, क्योंकि आप तो लियाबुदून पढ़ लेंगे उसको वक्फ करते हुए। ये वक़ाया के माने क्या बात है जी? नून वक़ाया क्या समझ में नहीं आया? विकाया, नून विकाया वक्तिया इस्तेमाल हो रहा है यानी? नहीं, विकाया हमने इसलिए कहा था, देखिए हमने इसके पीछे इसको स्टोरी बना के पढ़ा था। हमने ये कहा था कि जो नून या मुतकल्लिम है उसको उससे पहले हमेशा जेर चाहिए होता है, इसम उसकी जेर हमेशा ले लेता है, कबूल कर लेता है। ठीक है, जैसे किताबुन, उसके साथ या मुतकल्लिम लगानी है, मेरी किताब, तो किताबी, फौरन इसम ने जेर ली। हर्फ में कोई लेता है, कोई नहीं लेता है। फेल कभी जेर नहीं लेता है, और जब फेल कभी जेर नहीं लेगा तो फिर दोनों को मिलाने के लिए अब क्या हुआ है? या मुतकल्लिम कहती है मुझे तो जेर ही चाहिए, फेल कहता है मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है चेंज करने की। तो अब दोनों कैसे जुड़ेंगे? तो इनका आपस में जोड़ने के लिए एक नून आता है जिसको नून विकाया कहते हैं, यानी बचाव कराने वाला नून, यानी दोनों को आपस में जोड़ देने, यानी बचाव, बीच बचाव करा के दोनों को आपस में जोड़ देता है, और वो नून कहलाता है नून विकाया। ठीक है जी, ये स्लाइड नंबर 9 है फरहान जी सर। ठीक है जी, इसकी पिक्चर ले लीजिए। तो सर इसको तिलावत में भी इल्ला लियाबुदूनी पढ़ेंगे? नहीं, वक्फ करेंगे आप, तो इल्ला वक्फ लियाबुदून, ठीक सर, बिल्कुल वक्फ करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने जो ये पढ़ा ना लियाबुदून, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, एक और अहम नुक्ता है, और मैं चाहता हूँ आप समझ लें। देखिए जी, आपने लामे कई पढ़ा है, ठीक है जी, आया याबूद,
याबुदून, ठीक है, 2 बार लिखा है। आपने अभी अभी पढ़ा लामे कई, ठीक है जी, लामे कई आया, उसने क्या किया, इसको क्या किया, खफीफ कर दिया। लामे कई ने क्या किया, इसको खफीफ कर दिया, नसब आ गई इस पे, याबुदू, ताकि वो सब इबादत करें। ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जनाब, आपने अभी थोड़े दिन पहले जब अखफ पढ़ रहे थे तो लामे अमर भी तो पढ़ा था आपने गायब के सीगों के जी। लामे अमर क्या करता है, लामे अमर इसको अखफ कर देता है, और अखफ भी ऐसे ही होता है। तो अब मुझे जरा बताएं इसमें कौन सा लामे कई है, कौन सा लामे अमर है, आपको देख के कैसे पता चलेगा? इसका तर्जुमा है, ये लामे कई है क्योंकि हमने बोल के इसको लामे कई लगाया, तो क्या होगा, इसका तर्जुमा होगा ताकि वो सब इबादत करें। ठीक है जी। और ये लामे अमर है, ठीक है जी, जो ख्वाहिश के लिए आता है, तो इसका तर्जुमा होगा उनको चाहिए कि वो सबको चाहिए कि वो इबादत करें। हाँ जी, अरबी में कैसे पता चलेगा कि कौन सा लामे कई है? इस कॉन्टेक्स्ट पे से, कॉन्टेक्स्ट सर पीछे से किसी को रेफर कर रहा है ताकि, ठीक है, सही है जी। अब मैं आपको बताता हूँ, जी सर, अब मैं आपको बता, ये ठीक है, कॉन्टेक्स्ट वाली बात तो ठीक है आपकी। एक और तरीका ये है कि ये एक बात, हाँ जी जी बोलिए। मुझे लगता है ये जो लामे कई है जी जी, वो आखिर में आता है, यानी आयत के आखिर में। नहीं, उसको ये भी आ सकता है, वो कोई जरूरी नहीं है, दूसरा वाला भी आ सकता है, लामे अमर भी आ सकता है। ठीक है नहीं? अच्छा जी, तो ये है, हम लिख लेते हैं ताकि हमें खुद याद रहे, ये लामे कई है, ये लामे अमर है। ठीक है जी। इसने क्या किया है, इसने खफीफ किया है, और इसने क्या किया है, अखफ। अच्छा जी, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ एक तरीका। अमूमन इससे पहले फा लगती है, ठीक है, या वाव लगता है, फा या वाव लगता है, और अगर इससे पहले भी फा या वाव आएगा, अब देखें अब क्या होगा। ये जो लामे अमर है मैं आपको बता चुका था इसके बारे में, ये लामे अमर जो है ये साकिन हो जाता है। फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस उन सबको चाहिए कि वो इस घर के रब की इबादत करें। और लामे कई जो है वो सुकून में नहीं आता, उसकी कसरा मौजूद रहती है, फलयाबुदू, ताकि वो सब इबादत करें। वाज़ेह हो गया जनाब सबको? ये फर्क कैसे पता चलेगा? लाम अमर में जेर जो है वो सुकून में आ जाती है, लाम। करेक्ट, जब उसके पीछे फा या वाव आ जाएगा, अगर फा हो या वाव आएगा। करेक्ट, अगर फा या वाव, ठीक है। और अमूमन आता है, ठीक है जनाब। इसकी भी पिक्चर ले लीजिए फरहान। तो लामे कई लामे अमर का भी फर्क अल्हम्दुलिल्लाह आपको वाज़ेह हो। इसके कोई एक एग्जांपल बता सकते हैं साहब? किसकी? ये हाँ बताइए मैंने आपको लामे की और लामे कई की अभी हमने मिसाल की थी, सूरत ज़ारियात की जो आयत अभी जो पिछली स्लाइड में थी ना, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सही है जी। और इसकी मिसाल सूरत कुरैश, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। लियस्माउ भी है सर एग्जांपल। लियस्माउ, हाँ वो तो लामे कई की तो आपको कई मिसालें मिलेंगी ना, कई में लामे कई का इस्तेमाल कसरत के साथ है। ये लामे कई कसरत के साथ इस्तेमाल होता है, कई इतना इस्तेमाल नहीं होता, कई आपको बहुत कम मिलेगा, लेकिन लामे कई बहुत सही है। हाँ जी, मिटा दो उसको। चले जी, अब आ गया आखिरी आपका, और वो है हत्ता। ठीक है जी, हत्ता जो है वो भी हरफे जा रहा है असल में, ठीक है जी। इसके अंदर भी एक अन छुपी होती है जो उसको वो दे देती है। अच्छा जी, आपके पास मादा है नून वाव लाम, ठीक है, और उससे बनेगा अजवफ है, तो तैयार सीगा लिख देता हूं अभी,
नाला यनालू, नाला यनालू पहुंचना, मज़दरी माना, ठीक है जी, पहुंचना, बाफा से आएगा, ठीक है जी। अच्छा, नाला यनालू, यनालू वो पहुंचता है, तनालू तुम पहुंचते हो, तनालूना तुम सब पहुंचते हो, तनालूना तुम सब पहुंचते हो। अच्छा जी, मैं आपको कहता हूं इसके पहले अगर लन आ जाए अब क्या होगा? लन तनालू नून ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हो गया। लन तनालू तुम सब नहीं तुम सब हरगिज नहीं पहुंचोगे। लन ने क्या किया? खफीफ भी किया, मानी को मुस्तकबिल में भी खास किया और जोरदार नफी भी की। यकीनन तुम हरगिज नहीं पहुंचोगे किस चीज को? अलबिर्रा, असल नेकी को, असल नेकी को तुम हरगिज ना पहुंचोगे। कब तक? चलिए अब आगे आ रहा है नून फा काफ मादा है, ठीक है जी, नून फा काफ मादा है और नून फा काफ को बाबे इफ़आल पे डालें तो अनफका युनफिकु, ठीक है जी, अनफका अफ़अला युफ़िलु के वजन पे, अनफका युनफिकु, ठीक है जी, युनफिकु वो खर्च करता है, इनफाकन खर्च करना, ठीक है जी। अच्छा, अनफका युनफिकु, युनफिकु वो खर्च करता है, तुनफिकु तुम खर्च करते हो, तुनफिकुना तुम सब खर्च करते हो। हत्ता, देखें जनाब, हत्ता आया है। हत्ता वैसे तो हरफे जा रहा है, क्या है? हरफे जा रहा है, लेकिन मैं आपको बताया हत्ता के अंदर एक अन छुपी होती है। अगर वो मुदारे पे आता है, मुदारे तुनफिकुना पे आया है तो क्या करेगा? खफीफ कर देगा, तो क्या हो जाएगा? हत्ता तुनफिकू, यहाँ तक के तुम सब खर्च करो। किस चीज में से? क्या चीज? मिम्मा, उसमें से, तुहिब्बूना, ये भी हमने बनाया था तुहिब्बूना, ठीक है जी। हब्बा युहिब्बु, तुहिब्बू, तुहिब्बूना। लन तनालुल बिर्रा, तुम हरगिज ना पहुंचोगे असल नेकी को, हत्ता यहाँ तक के तुम खर्च करो, मिम्मा, मिन और मा है ये, ठीक है जी, मिन हर पे जा रहा है, मा इसमें मौसूल है, मिम्मा तुहिब्बून, उसमें से जिसको तुम मोहब्बत करते हो, जिससे तुम्हें मोहब्बत है। हाँ जी, तो असल नेकी क्या है? खर्च करना जिससे तुम्हें मोहब्बत है, जिससे तुम्हें मोहब्बत है वो खर्च करना, सही है जी। मोहब्बत किससे होती है इंसान? देखें जी, इसकी मिसाल हमने पहले भी शायद डिस्कस की है। घर में आए हैं, पूरे दिन में कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, ठीक है जी, खाना तैयार है और सिर्फ ताज़ा खाना पक्का हुआ है और आपका फेवरेट खाना पक्का हुआ है, ठीक है जी, लेकिन खाना एक ही आदमी का बस, घर वाले सब खा चुके हैं, आप हैं और आपका खाना है बस, और अब आपके बीच में कोई चीज नहीं है, खाना गर्म है, हाथ धो के डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं और फेवरेट खाना है, पूरा दिन से कुछ नहीं खाया। बेल बजती है, कोई मिस्कीन आता है तो कहता है कुछ खाने के लिए तो मुझे दे दो। आपने अभी शुरू भी नहीं किया है, आप देखते हैं कि एक आदमी का खाना रखा हुआ है और फ्रिज खोल के देखते हैं और देखते हैं अच्छा कल का थोड़ा सालन भी बचा। किस चीज से मोहब्बत है इस वक्त आपको? ताजा फ्रेश, वो ताजा खाना जो आपको बहुत पसंद है और भूख भी बहुत है, तो अभी मोहब्बत उससे है आपको। तो एक तरीका तो ये होगा कि आप वो फ्रिज वाला खाना निकालें, माइक्रो में गर्म करें, उसको दे दें। इसमें नेकी है या नहीं है पहले ये बताएं। नेकी है, नेकी तो है इसमें, नेकी है, बिल्कुल है, लेकिन अलबिर नहीं है, असल नेकी नहीं है। असल नेकी क्या है? नेकी उसमें भी है, असल नेकी ये है कि आप वो माइक्रो वाला भी गर्म करें, इस ताजे में से आधा करें, माइक्रो वाले में से आधा करें, आधा उसको दें, आधा उसको दें।
کیونکہ اس سے آپ کو محبت تھی. یہ ہے اصل نیکی. یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرو، جس چیز سے تمہیں محبت ہو، اس کو جب تم خرچ کرو گے تو پھر تم اصل نیکی کو پہنچ جاؤ گے. پرانے کپڑے ہو گئے، خراب ہو گئے، اس کو دینا بھی اچھا. ایسا نہیں کہ بالکل ردی ہو گئے ختم، یعنی آپ اس کو گھر میں صفائی کے استعمال میں کریں گے، اس کو آپ دیں، نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو بہتر ہے صفائی میں دے دیں. ہاں اگر کوئی ایسا ہے کہ اس کو اس کی بھی ضرورت ہے اور بہت خستہ حال ہے تو ایک الگ بات ہے. لیکن پرانے کپڑے نئے کپڑے ٹھیک ہے جی، دونوں ہیں آپ کے پاس. اب کوئی شخص آتا ہے بولتا ہے جی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں عید کے پہننے کے لیے، تو آپ الماری کھولتے ہیں، نیچے دیکھتے ہیں جوڑا 2 سال سے رکھا ہوا ہے، پہنتے نہیں ہیں، اور اوپر دیکھتے ہیں 4 جوڑے رکھے ہوئے نئے. تو اصل نیکی کیا ہے کہ اس میں سے ایک دیں جس سے آپ کو محبت ہے. وہ 2 سال سے جو نہیں پہنا اس سے کیا محبت ہے انسان کو. نیکی اس میں بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا اس میں نیکی نہیں، درجہ کام ہے اس میں جی. لیکن اصل نیکی کیا ہے؟ البر کیا ہے؟ البر یہ ہے کہ اس میں سے دیں جس سے محبت ہے. اللہ اعلم. جہاں اس کی بھی ایک پکچر لے لیجیے، ایک مثال کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کلاس کو کلوز کرتے ہیں. سر اس میں وہ مثال بھی آئے گی جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا دونوں کا تھا قبولیت کے حوالے سے. ہاں اس میں تو اصل میں وہ جو معاملہ ہے اس میں جو میرے علم میں ہے کہ تفاسیر میں یہ تو اخلاص تھا نا اس میں، تو کہ ایک جو بیٹا تھا اس نے خلوص نیت کے ساتھ قربانی دی تھی، اور دوسرا جو تھا اس نے صرف قربانی دی تھی بس، خلوص نہیں. اس میں تو اخلاص کا وہ تھا. اللہ اعلم. ٹھیک ہے جناب، اس کی پکچر ہوگی پھر. جی سر. تو حتیٰ جو کیا ہے یہاں تک کہ سلائڈ 12 ہے ہماری. جی سر. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن یؤمن وہ ایمان لاتا ہے، لا یؤمن وہ ایمان نہیں لاتا. کون؟ احدکم تم میں سے کوئی بھی، تم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں رکھتا، حتی یہاں تک کہ، اب آگے فعل مضارع آئے گا. ٹھیک ہے جی. کانا یکون، آپ نے پڑھا ہے کانا یکون فعل ہے جو فعل ناقص ہے. یکون جو ہے کن بن جائے گا. صحیح. یکون جو ہے اس کا واحد متکلم کا صیغہ ہے اکون. ٹھیک ہے جی. اکون اکون، تو اکون حتیٰ کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ حتیٰ کے اندر ایک ان موجود ہے، حتیٰ اکون، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں رکھتا، تم میں سے کسی کا ایمان نہیں، یہاں تک کہ، جب تک کہ، یہاں تک کہ میں ہو جاؤں احب الیہ. احب اس میں تبدیل ہے، محبوب اس کو، من سے، کس سے؟ والدی ہی، والد سے، وولدی ہی، اور اپنے بیٹے سے. والناس اور تمام لوگوں سے، اور تمام لوگوں سے، اور تمام لوگوں سے.
मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी मुस्लिम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई ईमान नहीं रखता जब तक कि मैं हो जाऊं उसको महबूब, उसके बाप से, उसके बेटे से और हर किसी से जो इस दुनिया में, तो इंसान को, एक मुसलमान को सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह के बाद उसके रसूल से होनी चाहिए। इंसानों में सबसे ज्यादा मोहब्बत इंसान को किससे होनी चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए। ईमान की निशानी है, ईमान के मुकम्मल होने की कंडीशन है। तो अल्लाह ताला हमारे दिल में अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को भर दे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हर इंसान से इस दुनिया में ज़्यादा महबूब और अजीज हो जाए। तो जनाब हमारा मुदारे खफीफ का टॉपिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरा हो गया। आज हमने वो तमाम हुरूफ देख लिए जो मुदारे पे आते हैं, तो उसको खफीफ कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने मिसालें भी कई देखी हैं। अब हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह गया है और वो टॉपिक बहुत आसान है। उसमें से अक्सर पोर्शन तो आप जानते हैं ऑलरेडी। हम लोग ने अपनी क्लासेस का आगाज इस्म से किया था और इंशाल्लाह अगली क्लास में जो हमारा एक टॉपिक रह गया है उसका इख्तिताम भी हम इस्म पर ही करेंगे। फेल अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम इस्म की तरफ दोबारा जाएंगे और अब हम वो लिस्ट करेंगे जो आपसे मैंने शुरू में कहा था, आप अपने रजिस्टर में लिखते जाइएगा कि इस्म हालत रफ़ा में कब आएगा, जर में कब आएगा, नसब में कब आएगा। तो हम उसको लिस्ट करेंगे। तो रफ़ा और जर जो है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे कर चुके हैं और आप उसको खुद भी मुझे बता सकते हैं, बल्कि आप खुद भी ढूंढ के आइएगा कि इस्म हालत रफ़ा और जर में कब कब आता है। ठीक है जी। जो हालत नसब है उसके बारे में अभी हमें मजीद पढ़ना बाकी है कि इस्म हालत नसब में और किन किन वजूहात की वजह से आता है, उसमें कुछ चीज़ें बाकी हैं। तो इंशाल्लाह हम जो एक टॉपिक रह गया है उसमें कवर करेंगे और फिर इंशाल्लाह हमारा कोर्स पूरा हो जाएगा। किसी साथी का सवाल आज के लेक्चर के हवाले से है तो पूछ लीजिए। स्लाइड की तरफ हो, स्लाइड 12 है शायद। ये सही है सर, मगर आप थोड़ा सा, ठीक है सर, सही है सर आज। ठीक है जी। किसी साथी का कोई सवाल? नहीं सर, ठीक है। ठीक है जी। अल्लाहु खैरन वल्लाहु अअलम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह साहब, शुक्रिया।